بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی میرے پیارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کے دروس مثنوی پر مشتمل کتاب درس مثنوی مولانا روم، مجلس درس مثنوی 27 شعبان المعظم سن 1418 ہجری مطابق 28 دسمبر سن 1997 بروز اتوار بعد فجر بمقام خانقاہ امدادی اشرفیہ گلشن اقبال بلاک نمبر 2 کراچی۔ پیش نور آفتاب خوش مساغ، پیش نور آفتاب خوش مساغ، رہنمائی جستن از شمع و چراغ، رہنمائی جستن از شمع و چراغ۔ ارشاد فرمائے کہ مساغ معنی رفتار کے ہیں، اور آفتاب کی لغت کی ترکیب شاید آپ مجھ سے ہی سنیں گے کہ آفتاب دراصل آفت آب ہے، یعنی پانی کے لیے آفت، کیونکہ پانی کو خشک کر دیتا ہے۔ اللہ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ سے دل لگانے والوں کی مثال مولانا رومی دے رہے ہیں کہ جس طرح 12 بجے دن کے جبکہ آفتاب اپنی خوش رفتاری کے عروج پر ہو اور سارے عالم کو آب و تاب دے رہا ہو اور سارا عالم اس کے نور سے چمک رہا ہو، اس وقت جس طرح موم بتی یا چراغ سے روشنی حاصل کرنا حماقت، نادانی، ناشکری اور ظلم ہے، اسی طرح مولا کے ہوتے ہوئے لیلاؤں سے دل لگانا، اللہ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ سے تسکین حاصل کرنا انتہائی دناءت طبع، کمینہ پن اور ظلم ہے۔ اسی لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا عاشقانہ ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ اے اللہ، نہیں ہے کوئی محبوب سوائے آپ کے، کیونکہ آپ بے عیب ہیں، تمام عیوب سے پاک ہیں، اور ہم انتہائی ظالم ہیں کہ آپ جیسے پاک محبوب حقیقی کے ہوتے ہوئے عیب دار، ناپاک اور گلنے سڑنے والی لاشوں سے دل لگا رہے ہیں، ناپاکوں اور عیب داروں کو محبوب بنا رہے ہیں۔ بے گما ترک ادب باشد زماں، بے گما ترک ادب باشد زماں، کفر نعمت باشد و فعل ہوا، کفر نعمت باشد و فعل ہوا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ سورج کے ہوتے ہوئے موم بتی اور چراغ سے روشنی حاصل کرنے والا انتہائی بے ادب ہے، یعنی اللہ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ پر فرشتہ ہونا، فانی حسن کو دیکھ کر اللہ کو بھول جانا، یہ ہماری طرف سے ترک ادب اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری۔ کفر نعمت اور فعل ہوا یعنی نفس کی خباثت ہے، کیونکہ عالم کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی اور ان کے جمال غیر فانی کا مظہر ہے۔ پس کتنا بڑا احمق اور کتنا بڑا ناشکرہ ہے وہ شخص کے سورج کے ہوتے ہوئے موم بتی جلا رہا ہے۔ مولا جو ساری کائنات کی لیلاؤں کو نمک دیتا ہے، حسن کی بھیگ دیتا ہے، پھر قبروں میں گلا سڑا کر ان کو خاک کر دیتا ہے، ایسے مولائے پاک کے ہوتے ہوئے تم کہاں جاتے ہو؟ اگر ان حسینوں سے دل لگانے میں کوئی بھلائی ہوتی تو خدا منع نہ کرتا۔ بتائیے کہ کوئی ابا اپنے بچوں کو مفید چیز سے منع کرے گا تو ربا اپنے بندوں کو مفید چیز سے کیسے منع کرے گا؟ اگر یہ فعل اچھا ہوتا تو خدا پتھر نہ برساتا۔ میرا ایک شعر ہے جو علماء و مدرسین کے لیے بہت ضروری ہے: بچو گندے عمل سے امردوں سے دور ہو جاؤ، بچو گندے عمل سے امردوں سے دور ہو جاؤ، اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا، اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا۔ پس مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر مرنے والی شکلوں پر مرنا اور اللہ کو ناراض کرنا انتہائی ناشکری، نفس پرستی اور ظلم ہے۔ جیسے آفتاب سامنے ہو اور کوئی چراغ پر فرشتہ ہو رہا ہو، گر خفاش رفت در کورو کبود، گر خفاش رفت در کورو کبود، باز سلطان دیدر آبارے چبود، باز سلطان دیدر آبارے چبود۔ ارشاد فرمائے کہ مولانا رومی کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے۔ فرماتے ہیں کہ چمگادڑ جو اندھیروں میں لٹکا رہتا ہے، اگر وہ اندھیرے میں جا کر پیشاب چوس رہا ہے اور پاخانہ چاٹ رہا ہے تو ہم کو کوئی تعجب نہیں، چونکہ اس کی خصلت ہی خراب ہے، یہ سورج کا دشمن ہے۔ آفتاب دشمنی کی اس کو یہ سزا دی گئی ہے کہ اندھیروں میں الٹا لٹکا ہوا ہے، اور جس منہ سے کھاتا ہے اسی منہ سے ہکتا ہے۔ اگر اس سے یہ کمینی حرکتیں ہوتی ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن باز سلطان دیدر آبارے چبود، وہ بادشاہی جس نے بادشاہ کو دیکھا ہو، سلطان دیدہ آنکھیں رکھتا ہو، ہر وقت بادشاہ کی کلائی پر رہتا ہو، اس ظالم کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ بھی چمگادڑ کی طرح گندی نالیوں میں غلاظت چاٹ رہا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، جس کی جان نے اللہ کے قرب کا مزہ چکھ لیا، اس کو کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عورتوں کو گھور رہا ہے، لڑکوں کو گھور رہا ہے، آفتاب کے ہوتے ہوئے چراغوں پر فرشتہ ہو رہا ہے، غیر اللہ سے دل لگا کر اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ یہ مرض اتنا عام ہے کہ کوئی گاؤں اور کوئی شہر نہیں بچا، تعلیم یافتہ ہو یا جاہل، جوان ہو کہ بوڑھا، سب اس میں مبتلا ہے الا ماشاء اللہ۔ یہاں تک کہ بعض مولوی
جوان لڑکیوں کو بے پردہ قرآن پاک پڑھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ فرانس میں ایک لڑکی نے کہا کہ مولانا آپ یہ جو ہم کو دیکھ رہے ہیں اور یغضوا من ابصارہم کی تفسیر سنا رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اگر آپ کو پڑھانا ہے تو پردہ لٹکائیے اور پڑھائیے، یہ لعنتی بیماری ہے۔ اللہ کے نام پر اختر فریاد کرتا ہے کہ اس مرض سے بچو۔ اس فعل سے ہم سب توبہ کریں، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو دوسروں کی بہو بیٹی کو دیکھتا ہے۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اگر لڑکا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ متعلقات نظر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمایا تاکہ ہر نظر جو حرام ہے اس میں داخل ہو جائے۔ یہ کلام نبوت کی بلاغت ہے۔ مولانا نے کیا عمدہ بات فرمائی کہ اگر خفاش خصلت خدا سے غافل اور نافرمان لوگ ایسی گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں تو تعجب کی بات نہیں، لیکن سالکین جو اللہ کا راستہ طے کر رہے ہیں وہ ایسی ٹھوکر نہ کھائیں اور ذلیل اعمال میں مبتلا ہو کر اللہ سے دوری کے عذاب میں مبتلا نہ ہو۔ اس لیے مولانا دعا فرماتے ہیں، یار شبرا روز مہجوری مدے، یار شبرا روز مہجوری مدے، جان قربت دیدرا دوری مدے۔ اے خدا، جس کو آپ نے راتوں میں اپنا دوست بنا لیا، یعنی رات میں توفیق عبادت دی، اس کو جدائی کا دن نہ دکھائیے۔ جس جان نے آپ کے قرب کا مزہ چکھ لیا، اس کو گناہوں میں ابتلا سے دوری کا عذاب نہ دیجیے۔ کیسی درد بھری دعا ہے یہ۔ اپنے رات کے دوست کو جدائی کا دن نہ دکھائیے، یعنی ہر گناہ سے اس کی حفاظت فرمائیے، اور جس سے خطا ہو جائے تو توفیق توبہ نہایت اعلی مقام سے عطا فرمائیے۔ اپنے آنسوؤں میں خون دل کو باہم کرنے کی اسے توفیق دیجیے، تاکہ وہ جان جو گناہ کر کے آپ سے دوری کے عذاب میں مبتلا ہوئی تھی دوبارہ آپ کے قرب کا مزہ چکھ لے، جیسے مچھلی پانی سے دور ہو کر بے چین ہو گئی تھی دوبارہ پانی کو پا کر چین پا جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جس طرح چمگادڑ کو آفتاب دشمنی کی تقویناً یہ سزا دی گئی ہے کہ وہ اندھیروں میں الٹا لٹکا ہوا ہے اور جس منہ سے کھاتا ہے اسی منہ سے ہکتا ہے، اس کا امپورٹ اور ایکسپورٹ آفس ایک ہی ہے، اسی طرح جو لوگ اہل اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں اور ان کی غیبتیں کرتے ہیں، یہ بھی مثل چمگادڑ کے جہالت اور قہر و عذاب کے اندھیروں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ جس منہ سے اللہ کا نام لیتے ہیں اسی منہ سے اہل اللہ کی غیبت اور دشنام ترازی کی غلاظت نکالتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے مولانا رومی نے ایک اور تمثیل پیش کی ہے کہ ایک دریائی جانور جو دریا اور سمندر میں رہتا ہے اس کو دریائی گاؤ کہتے ہیں۔ اس کے سینے میں ایک نہایت قیمتی موتی ہوتا ہے۔ رات کو دریا کے کنارے جنگل میں وہ دریائی گاؤ اپنے منہ سے اس موتی کو نکال کر زمین پر رکھتا ہے اور اس کی روشنی میں سنبل و سوسن و ریحان وغیرہ خوشبودار پھول اور نباتات چرتا ہے، اس لیے اس کا پاخانہ مشک و عنبر کی طرح خوشبودار ہوتا ہے۔ اس مثال سے مولانا ایک نہایت قیمتی مضمون بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح اس دریائی گاؤ کی خوشبودار غذا کھانے سے خوشبو ہی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح ہر کے باشد قوت او نور جلال، ہر کے باشد قوت او نور جلال، چو نزائد از لبش سحر حلال، چو نزائد از لبش سحر حلال۔ وہ شخص جس کی غذا نور جلال یعنی ذکر و طاعت ہوگی، اس کے ہونٹوں سے سحر حلال یعنی کلام مؤثر کیوں نہ پیدا ہوگا۔ تاجر لوگ اس موتی کی تلاش میں مٹکوں میں مٹی، گوبر، بھوسا وغیرہ لے کر درختوں پر تیار بیٹھے رہتے ہیں۔ جب وہ دریائے گاؤ سمندر کے کنارے اپنا موتی اگل کر چرنے کے لیے کچھ دور نکل جاتا ہے تو درخت کے اوپر سے تاجر لوگ اس موتی پر مٹی وغیرہ ڈال دیتے ہیں، جس سے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس اندھیرے سے گھبرا کر وہ دریائے گاؤ بار بار موتی کی طرف آتا ہے، لیکن کیچڑ کو دیکھ کر مایوس ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ اس کی نگاہ کیچڑ کے اندر چھپے ہوئے موتی کو دیکھنے سے قاصر ہوتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اس جانور کی طرح ابلیس ملعون نے حضرت آدم علیہ السلام کے صرف خاکی پتلے کو دیکھا اور تکبر سے سجدہ تعظیمی سے انکار کیا اور حکم خداوندی پر اعتراض کیا کہ میں ناری ہوں اور یہ خاکی ہے، اور کرہ نار چونکہ خاک سے اوپر ہے اس لیے آگ خاک سے افضل ہے، اور تکبر کے سبب ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اور بدبخت کو یہ نظر نہ آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کے اندر خلافت الہیہ کا موتی چھپا ہوا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اسی طرح بہت سے احمق، بے وقوف اور جانور قسم کے لوگ اللہ والوں کے جسم کے اندر قلب میں ولایت اور نسبت مع اللہ کا جو موتی چھپا ہوتا ہے اس کو دیکھنے سے قاصر ہوتے ہیں اور ان کی مٹی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ جیسے ہمیں ویسے ہی یہ بھی ہیں۔ گفت ایک با بشر ایشاں بشر ما و ایشاں بستہ خوابیم و خور، ہم بھی انسان ہیں، یہ بھی انسان، جس طرح ہم غذا اور نیند کے محتاج ہیں یہ بھی محتاج ہیں، ہماری بھی ایک ناک ہے اور ان کی بھی ایک ناک ہے، جیسے دو کان ہمارے ویسے بھی ان کے بھی ہیں، لہذا ان کو خاطر میں نہیں لاتے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اس بدگمانی اور بصیرت کے اندھے پن سے بہت سے لوگوں نے انبیاء کی ہمسری کا دعویٰ کر دیا۔ ہمسری با انبیاء برداشتن
اولیاء را ہمچو خود پنداشتن، انہوں نے کبھی انبیاء کے ساتھ برابری کا دعویٰ کر دیا اور کبھی اولیاء کو اپنے برابر سمجھ لیا، مگر یہ اس دریائے گاؤ کی طرح سے ہیں جس کے اندر عقل نہیں تھی کہ وہ مٹی کے باطن میں چھپے ہوئے قیمتی موتی کا پتہ کر لے۔ اشقیارا دیدائے بینا نبود، اشقیارا دیدائے بینا نبود، نیک و بد در دیدہ شاہ یکساں نمود، نیک و بد در دیدہ شاہ یکساں نمود۔ بدبخت لوگ چشم بصیرت سے محروم تھے، اس لیے نیک و بد ان کو ایک جیسے نظر آئے اور وہ اہل اللہ کے باطن میں پوشیدہ نور نبوت، نور ولایت اور نور نسبت کا موتی نہ دیکھ سکے۔ لہذا مولانا رومی نصیحت فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم جانوروں کی طرح اللہ والوں کا خالی جسم مت دیکھو، بلکہ ان کے جسم میں جو قلب ہے اور قلب میں نسبت مع اللہ کا جو موتی ہے اس پر نظر رکھو، جس کی قیمت زمین و آسمان بھی ادا نہیں کر سکتے، سورج و چاند بھی ادا نہیں کر سکتے، سلاطین کے تخت و تاج بھی ادا نہیں کر سکتے، پلاؤ اور بریانی کی لذتیں بھی ادا نہیں کر سکتی، مجانین عالم کی عشقیات اور لیلائے کائنات کے نمکیات بھی ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ لا مثل لہو ہے، اللہ بے مثل ہے، لہٰذا ان کے نور نسبت کے حاملین بھی بے مثل ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس انمول موتی سے تم جانوروں کی طرح محروم نہ ہو جاؤ، ورنہ پھر تم اللہ کے نور کی غذا سے محروم ہو کر بھوکے مر جاؤ گے، یعنی تمہاری روحانی موت واقع ہو جائے گی۔ اہل اللہ سے بدگمانی کرنا محرومی و شقاوت کا دروازہ ہے۔ جب عام مسلمانوں سے حسن زن کا حکم ہے تو خاصان خدا جو نفس کی علائشوں سے پاک ہو گئے اور اللہ پر اپنی فداکاریوں، جانبازیوں اور جانثاریوں سے اللہ کے پیارے ہو گئے، ان سے بدگمانی کرنا کس قدر جرم عظیم اور موجب غضب الہی ہوگا۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں متہم کم کن بدزدی شاہرا، متہم کم کن بدزدی شاہرا، عیب کم گو بندے اللہ را، عیب کم گو بندے اللہ را، خاصان خدا پر عیب گوئی نہ کرو۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ فارسی میں کم مطلق نفی کے لیے آتا ہے، قلت اور کمی کے لیے نہیں، لہٰذا اپنے عیب کو زیادہ اہمیت دو، اپنے گناہ کو جو یقینی درجے میں داخل ہے اس کی فکر کرو، خود کو ملامت کرو، استغفار و توبہ کرو، دوسرے کے عیب پر نظر پڑ جائے تو یہی گمان رکھو کہ اس کی توبہ ہماری توبہ سے افضل ہوگی اور اس کا قرب ہمارے قرب سے اعلیٰ ہوگا۔ شیخ سعدی شیرازی کے پیر و مرشد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دو نصیحت کی تھی کہ کسی پر بری نظر مت ڈالو اور اپنے اوپر اچھی نظر مت ڈالو، کسی پر بری نظر مت ڈالو اور اپنے اوپر اچھی نظر مت ڈالو، یعنی دوسروں کو برا نہ سمجھو اور اپنے کو اچھا نہ سمجھو۔ یکے آں کے برغیر بد بھی مباش، دوئم آں کے برخویش خود بھی مباش۔ کیا عمدہ نصیحت ہے، سبحان اللہ۔ ارے اپنی فکر کرو کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اپنے گناہوں کو کوڑھ سمجھو اور دوسرے کے گناہوں کو زکام سمجھو، اپنے گناہوں کو پھانسی کا مقدمہ سمجھو اور دوسرے کے گناہوں کو میونسپلٹی کا چالان سمجھو۔ اگر کوئی پولیس والا کسی پر میونسپلٹی کا چالان کر رہا ہے تو کیا اس پر وہ شخص ہنسے گا جس پر پھانسی کا مقدمہ قائم ہے؟ لہٰذا یہاں پر میرا ایک شعر سنیے، نامناسب ہے اے دل ناداں، نامناسب ہے اے دل ناداں، ایک جزامی ہنسے زکامی پر، ایک جزامی ہنسے زکامی پر۔ اگر ایک کوڑھ والا مریض زکام والے مریض پر ہنس رہا ہے کہ آہا چیخیں آ رہی ہیں تو لوگ کہیں گے کہ ارے احمق اپنے کوڑھ کی فکر کر کہ تیرے کوڑھ کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے، سڑ رہا ہے سر سے پیر تک، اور کسی کو زکام میں دیکھ لیا تو ہنس رہا ہے۔ ایک مراقبہ اور سنیے، ایک بادشاہ کا لڑکا ہے، گٹر میں گر گیا اور سب پیشاب پخانہ اس کے لگ گیا۔ بعد میں بادشاہ نے پولیس بھیج کر کے اس کو نکلوا کر نہلا دھلا کر شاہی لباس پہنا کر عطر وغیرہ لگا کر اس کو پیار کیا اور سمجھایا کہ بیٹا اس طرح سے نہیں چلا کرتے، لیکن جن لوگوں نے اس کو دیکھا تھا گٹر میں گرے ہوئے وہ ابھی تک اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اور وہ شاہی لباس میں بادشاہ کے قریب بیٹھا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی اس شہزادہ کو برا کہے گا تو بادشاہ اس کی کھال کھچوا دے گا۔ بس اسی پر اللہ تعالیٰ کے غضب کو قیاس کر لیجئے، بس اسی پر اللہ تعالیٰ کے غضب کو قیاس کر لیجئے کہ اپنے اولیاء کی غیبت اللہ کو کس قدر ناپسند ہوگی۔ حدیث قدسی میں حق تعالیٰ کا اعلان ہے کہ من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی کو ایذا پہنچائے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ گناہ ایسا ہے کہ جس پر سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے۔ مثل مشہور ہے کہ ہاتھی کو چھیڑ دو لیکن ہاتھی کے بچے کو نہ چھیڑو ورنہ ہاتھی ضرور انتقام لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تأثر سے پاک ہے، کفر و سرکشی پر بھی دنیا میں انتقام نہیں لیتے، ورنہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا، لیکن اپنے پیاروں کی ایذا رسانی پر انتہائی غضبناک ہوتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرد، ہیچ قوم
راہ خدا رسوا نہ کرد تا دل صاحب دل نامش بدرد، تا دل صاحب دل نامش بدرد. کسی قوم کو اللہ نے رسوا نہیں کیا جب تک اس نے کسی اللہ والے کو نہیں ستایا. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی اظہار ثانی سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین.